ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک رب ہر شے پر قادر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی کا عالم پڑ جاتا ہے، پانی کا قطرہ کہیں نہیں نظر آتا ہے، جانور پانی کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں، فصلیں خراب ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اکٹھا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پانی نہیں ہے، اس وجہ سے جانور پریشان ہو گئے ہیں، ہم بھی بھوک کی وجہ سے پریشان ہو گئے ہیں، کیونکہ اناج اگ نہیں رہا صحیح طریقے سے، جانور پانی نہیں پی پا رہے ہیں صحیح طریقے سے، وہ بھی پریشان ہے، ذرا سا آپ دعا کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سارے لوگوں کو لے کر ایک میدان میں اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ میدان میں اکٹھا ہونے کے بعد آپ بھی دعا کرتے ہیں، سارے لوگوں سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرواتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ مولا بارش برسا دے، لوگ پریشان ہیں، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، فصلیں برباد ہوتی چلی جا رہی ہے، مولا کرم فرما دے، اپنی رحمت برسا دے۔ گھنٹوں بھر دعا کرنے کے بعد بارش نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کا اپوزٹ خوب دھوپ نکل جاتی ہے، تیز جب دھوپ نکلتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بارگاہ یزدی میں عرض کرتے ہیں کہ مولا ہم لوگوں نے دعا اس لیے کیا تھا کہ تو بارش برسا دے، جس سے ہم لوگوں کو سکون ہو، جانور کو فائدہ پہنچے، فصلیں ہو جائیں گی، فصلیں لہلہاتی ہوئی نظر آنے لگیں گی۔ مولا تو نے بارش تو نہیں برسایا، تو نے دھوپ نکال دیا۔ غیب سے آواز آتی ہے کہ موسیٰ میں اس وجہ سے بارش نہیں برسا رہا ہوں، یہ جتنے لوگ یہاں پہ اکٹھے ہیں ان میں ایک ایسا انسان ہے، ایک ایسا گنہگار شخص ہے جس نے 40 سال سے اب تک میری عبادت نہیں کیا ہے، جو گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، جو کبھی سجدے نہیں کرتا ہے، جو کبھی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتا ہے، اللہ اکبر، اسی شخص کی وجہ سے میں بارش نہیں برسا رہا ہوں۔ اتنا سننا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ آواز دیتے ہیں کہ کون ہو وہ شخص جس کی وجہ سے پورا گاؤں پریشان ہے، پورا شہر پریشان ہے، جانور بھی پریشان ہے، آخر وہ گنہگار شخص کون ہے، وہ باہر نکل جائے۔ جلال میں آپ آ جاتے ہیں، جب آپ جلال میں آتے ہیں وہ گنہگار شخص سوچنے لگتا ہے کہ اگر میں باہر نکلتا ہوں تو میری رسوائی ہوگی۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ سے توبہ کرنا شروع کر دیا کہ مولا 40 سال سے اب تک میرے عیبوں پہ تو نے پردہ ڈال کے رکھا تھا، مولا اگر میں باہر نکلتا ہوں تو میری رسوائی ہوگی، زمانہ مجھے رسوا کر کے چھوڑے گا، مجھے زمانہ برا بھلا کہے گا، مولا میرے عیبوں کو اب چھپا لے، مولا میرے عیبوں کو سامنے مت کسی کے لا۔ اتنا ہوتا ہے جب وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، وہ جیسے ہی توبہ کرتا ہے مولا تبارک و تعالیٰ بارش برسانا شروع کر دیتا ہے۔ جب بارش ہونے لگتی ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا مولا آخر وہ کون شخص ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، آخر پھر بارش کیوں ہونے لگی؟ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے مولا نے فرمایا کہ موسیٰ وہ شخص جو ہے وہ توبہ کر لیا ہے، اسی کی وجہ سے میں بارش کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا شوق بڑھتا ہے، کہتے ہیں کہ مولا میں اس شخص کو دیکھنا چاہتا ہوں، آخر وہ کون سا شخص ہے جس کی وجہ سے تو بارش نہیں کر رہا تھا لیکن اس کی وجہ سے تو پھر بارش کرنے لگا، جس کی توبہ تو نے تو قبول کی ہے۔ اتنا سننا ہوتا ہے جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنا شوق ظاہر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے موسیٰ جس کے عیبوں کو میں نے 40 سال سے اب تک چھپا کے رکھا تھا، اب جب وہ توبہ نہیں کیا تھا تب میں اس کے عیبوں کو چھپا کے رکھا تھا، اب تو وہ توبہ کر کے نیک انسان بن گیا ہے، اب میں اس کو کیسے میں تمہارے سامنے لا کے کھڑا کر سکتا ہوں، جس کو میں نے پہلے چھپا کے رکھا تھا اب بھی چھپا کے رکھوں گا۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اے خدا تو نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں پہ ڈال رکھا ہے، میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا، میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا، اے خدا تیری رحمت نے سنبھال رکھا ہے، اے خدا تیری رحمت نے سنبھال رکھا ہے۔